الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة زلالة، وكل زلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وقال الله تعالى في مقام آخر: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. یقیناً اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جو درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، اور جو سچائی اور اخلاص ان کے دلوں میں تھا وہ اللہ نے معلوم کر لیا تو ان کو پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت فرمائی، اور بہت سی غنیمتیں جو انہوں نے حاصل کی وہ اللہ غالب حکمرا ہے۔ جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے تھے، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، پھر جو عہد کو توڑے گا تو اللہ عہد توڑنے کا نقصان اسی کو دے گا، اور جو اس بات کو جس کا اس نے اللہ سے عہد کیا ہے پورا کرے گا وہ اسے عن قریب اجر عظیم عطا کرے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی کے اطاعت شعار عصمہ، نبی کے خدمت گزار عصمہ، نبی کے داماد و دوست عثمان، علی کے ہم زلف و یار عثمان، حیا میں کامل، وفا میں کامل، رضا میں کامل، سخا میں کامل، نجیب و علی وقار عثمان، مدبر و بردبار عثمان.
کہیں جو اسلام کو چمن ہم تو اس چمن کی بہار عثمان. ید خدا ہے ید نبوت ید نبوت ید غنی ہے. تیرے سوا مل سکا ہے کس کو یہ مرتبہ یہ وقار عثمان. تمہارا باغی ہوا یقیناً نبی کا باغی خدا کا باغی. خدا کا ہاتھ اس کے سر پر ہوگا جو تجھ سے رکھے گا پیار عثمان. تیرا یہ قرآن سے تعلق تیری یہ قرآن سے محبت کہ تیرا شاہد ہے بنا ہے اس قرآن کیا جو قاتل نے وقار عثمان. ایک نظم اور مجھے بڑی پسند آئی ہے. بہت پہلے جہاں لاہور میں ایک بزرگ رہتے تھے جو شاعر بھی تھے، نماز یہاں پڑھا کرتے تھے. انہوں نے میرے مزاج سے وہ واقف تھے کہ میں صحابہ اکرام کے بارے میں کیا نظریہ رکھتا ہوں، تو انہوں نے اپنی ہی لکھی ایک نظم مجھے دے دی. عاشق ذات خدا بے شک عثمان غنی. عاشق ذات خدا بے شک عثمان غنی. پہ کرے شرم و حیا بے شک عثمان غنی. سبت جس نے چار جانب دین کا پرچم کیا وہ رفیق مصطفیٰ بے شک عثمان غنی. مال و زر جس نے لٹایا دین برحق کے لیے منبع جود و سخا بے شک عثمان غنی. اسوہ نبی کے تھے کامل نمونہ بالیقین ناشر شرع ہدا بے شک عثمان غنی. نور چشم مصطفیٰ دو آئیں ان کے عقد میں باحیا ہو با صفا بے شک عثمان غنی. غازی دین خدا ہے اور شہید راہ حق پہ کرے صبر و رضا بے شک عثمان غنی. نبی نے ذی نورین کا رتبہ کیا ان کو عطا. نبی نے ذی نورین کا رتبہ کیا ان کو عطا. وہ سراپا باحیا بے شک عثمان غنی. یاد حق میں رات دن انور رہے جو عمر بھر. یہ انور شاعر. یاد حق میں رات دن انور رہے جو عمر بھر. وہ مجسم با صفا بے شک عثمان غنی. عاشق ذات خدا بے شک عثمان غنی. پہ کرے شرم و حیا بے شک عثمان غنی. پچھلے جمعے اسی موضوع پر تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی. پہلے مناسب سمجھا کہ جو چیزیں میرے ذہن میں کھٹک رہی ہیں اور ابھی تک آپ کی خدمت میں پیش نہیں کی جا سکی، میں آج کی گفتگو میں وہ آپ حضرات کے طور پہ عرض کر دوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے دنیوی عزت اخروی نجات کا ذریعہ بنا دے. پرانی آیات سے بھی اور
شاعرانہ کلام سے بھی اندازہ آپ نے کو فرما لیا ہے کہ جس شخصیت کا تذکرہ آج کی گفتگو میں ہم کر رہے ہیں وہ کائنات انسانی کا وہ خوش نصیب انسان ہے جس کی زوجیت میں اللہ کے پاک پیغمبر کی 2 صاحبزادیاں آئیں اور ان کی نسبت سے وہ ذوالنورین کہلایا۔ پوری دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں گزرا جس کی زوجیت میں، جس کے نکاح میں اللہ کے پیغمبر کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ اس پہلو سے سیدنا عثمان ایک ایسا خوش نصیب انسان ہے جس کی برابری کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جو خوبیاں، جو کمالات خالق کائنات نے ان کو عطا فرمائے تھے وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو صحیح طریقے سے انسان شمار بھی نہیں کر سکتا۔ یوں تو سیدنا صدیق اکبر کی شان بھی بہت نرالی ہے اور سیدنا فاروق اعظم کی بھی، لیکن عثمان ذی النورین اپنے مقام پر بہت عجیب انسان ہے۔ سب صحابہ لا علی التعیین اپنے اپنے مقام پر بہت بڑی شخصیتوں کے مالک، بڑے خوش بخت اور خوش نصیب لوگ، لیکن شیخین کے بعد یعنی ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم کے بعد نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کچھ ساتھی نصیب ہوا، نہ اس کائنات انسانی میں اس سے پہلے گزرا، نہ قیامت تک آئے۔ ایک طالب علمانہ سوچ کے مطابق، کیونکہ اکثر دیکھتا رہتا ہوں میں کتابیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بہت انوکھی اور بہت نرالی ہے۔ دیکھیں قرآن حکیم کی جو آیات میں نے پڑھی ہیں انہی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ سن 6 ہجری کے اختتام پر، اس کے اینڈ پر، مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواب دیکھا کہ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک حکم خداوندی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ بات کی، سب صحابہ تیار ہو گئے، تقریباً 1,500 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیار ہو گئے۔ عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے زمانے کی طرح سہولتیں نہیں تھی۔ 1,500 سال پیچھے ذرا آپ چشم تصور سے دیکھیے کہ کس قدر آنا جانا دشوار ہوگا، لیکن خدا کے پیغمبر صحابہ سمیت تیار ہو گئے۔ اسی سفر میں ایک بات مجھے یاد آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر تھوڑا سا رک کر، راستے سے ہٹ کر قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے یا کوئی وجہ تھی، پھر واپس اصل راستے پر آ گئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فاروق اعظم کے فرزند ہیں۔ اس کے بعد جب بھی اس مقام پر پہنچے وہ اصل راستے کو چھوڑ کر اس جگہ سے ہو کر پھر اصل راستے پر آئے۔ کسی نے پوچھا کہ کدھر گئے تھے، کیا کام تھا؟ ان کا کوئی کام نہیں تھا، نہ قضاء حاجت ضرور تھی،
ایک دفعہ اس مقام پر میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح راستے سے ہٹ کر اس طرف ہو کر پھر صحیح راستے پر آئے تو بس ان کی ادا کو اپنا رہا ہوں۔ دنیا میں کس نے ایسے عاشق جالسات ہیں جو اپنے محبوب کی اداؤں کو بھی اپنانے والے ہیں؟ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، یہ مکہ معظمہ سے تھوڑے سے فاصلے پر پیچھے، مشرکین مکہ کو پتہ چل گیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت آ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا نمائندہ بھیج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے روک دے دیا کہ نہیں، آپ کو بیت اللہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ہم لڑنے نہیں آئے، خدا کے گھر کی زیارت کرنے آئے ہیں، کیوں روکتے ہو؟ کہنے لگے کچھ بھی ہو ہم نہیں جانے دیں گے آپ۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کر کے اپنا ایک نمائندہ مکہ معظمہ بھیجا۔ اس نمائندے کا نام تھا عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی اور کو کیوں نہیں بھیجا؟ یہ ذہن نشین فرما لیں کہ سب کا متفقہ یہ فیصلہ تھا کہ عثمان وہ آدمی ہے، مسلمان تو خیر مسلمان ہے ہی، ان کے ساتھ تعلق رکھنے والا، لیکن اس کے احسانات اتنے ہیں قریش مکہ پر بھی کہ یہی ایک آدمی ہے کہ یہ نمائندگی کے لیے جا سکتا ہے۔ چنانچہ سیدنا عثمان کو بھیجا، عثمان پہنچ گئے۔ مشرکین مکہ نے کہا ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ طواف کر لیں، عمرہ کر لیں، لیکن باقیوں کو نہیں چھوڑیں گے، محمد کو نہیں چھوڑیں گے، ان کے ساتھیوں کو نہیں چھوڑیں گے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ۔ 2-3 دن تک سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں رک گئے، کسی وجہ سے روکے گئے یا رک گئے۔ ادھر خبر مشہور ہو گئی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو پتہ چلا کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا، لیکن عثمان حیات تھے، زندہ تھے۔ کتنی تکلیف پہنچی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے سب صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، جس درخت کا تذکرہ ہے اس جبایعون کا تحت الشجرہ، جب آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تو وہ درخت اب نہیں ہے، لیکن اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ رسول اللہ نے سب کو جمع فرمایا، تم نے سنا جو کچھ میں نے سنا؟ سب نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے سنا کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لڑنے نہیں آیا تھا، خدا کے گھر کی زیارت کرنے، طواف کرنے آیا تھا، لیکن مشرکین نے میرے نمائندے کو، میرے داماد عثمان کو شہید کر دیا ہے، اب یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا۔ پیغمبر کی استقامت اور پیغمبر کی دلیری اور بہادری، ہتھیار کوئی بھی نہیں پاس۔ صحابہ سے فرمانے لگے کہ اب یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا، میں نے عثمان کے کا بدلہ لینا ہے۔ تم بتاؤ تم میں سے کون میرا ساتھی ہے بدلہ لینے کے لیے؟ سب نے ہاتھ کھڑے کر دیا، رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ اس معاملے میں اپنی جانیں بھی قربان کر دیں گے، لیکن عثمان کا قصاص ضرور لیں گے۔ ایک منٹ کے لیے آپ سوچیے عثمان کیا تھے جس کے لیے خدا کے پیغمبر بھی جان لینے کے لیے تیار ہیں اور 1500 اسلام کو قرآن قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور پھر اس درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی۔
میرے ہاتھ پر بیعت کرو. کون کون ہے قربانی دینے کے لیے، اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار؟ سب نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا. اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ. لقد یہ عربی گرامر کے اعتبار سے لام قد، لام کا معنی ہوتا تاکید اور قد کا معنی تحقیق. دو تاکیدیں جب ہو جائیں تو علماء لکھتے ہیں کہ قسم کے معنی میں آتا ہے. اللہ فرماتے مجھے اپنی عظمت اور کبریائی کی قسم، میں راضی ہو گا ان ایمان والوں سے. ان کے ایمان کی بھی اللہ نے گواہی دے دی. کن ایمان والوں سے؟ اس یبایعون کا تحت شجرہ، جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. بیعت کس لیے کر رہے تھے؟ عثمان کا قصاص لینے کے لیے، اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اللہ فرماتا فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں میں جو خلوص اور سچائی تھا وہ بھی اللہ کو معلوم تھا. اور دوسری آیت، اسی صورت کی دوسری آیت نمبر 10 میں، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ در حقیقت اللہ کے ہاتھ پر بیعت. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر خدا کا ہاتھ تھا. جب صحابہ کرام نے بیعت کی اور اللہ کی طرف سے رضا کے پروانے ان کو مل گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھایا، فرمایا یہ دیکھتے ہو یہ کس کا ہاتھ ہے؟ یہ اللہ کے پیغمبر کا ہاتھ ہے. فرمایا سن لو کہ میں نے اپنے اس ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کر ان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں کہ جو رضا کے پروانے آپ کو ملے وہ بھی محروم نہ رہیں. گو کہ انہی کا قصاص لینے کے لیے یہ پروانے مل رہے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا کے اعلان ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں. کچھ وقفے کے بعد پتہ چلا کہ سیدنا عثمان حیات ہیں. میرا رب پہلے اپنے پیغمبر کو بتا سکتا تھا. آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند کلومیٹر کے فاصلے پر، حدیبیہ پرانا نام حدیبیہ تھا، اب اس کا نام الشمیسی ہے. آپ جب پاکستان سے جا کر جدہ سے نکل کر مکہ مدینہ کی طرف جب جاتے ہیں تو راستے میں ایک چیک پوسٹ ہے جہاں ہر گاڑی رکتی ہے اور ہر حاجی کا جو پاسپورٹ چیک کر کے اس پر مہر لگا کر پھر اس کو بھیجا جاتا ہے. پھر چند منٹ کے بعد مکہ مدینہ پہنچ جاتے ہیں. اس جگہ کا پرانا نام حدیبیہ تھا. یہی وہ جگہ ہے کہ وہاں دو راستے ہیں، ایک سیدھا مکہ مدینہ طرف جاتا ہے کہ ہر مسلمان، طریق المسلمین لکھا تھا، مسلمانوں کا راستہ یہ، اور جہاں مسلمانوں کو جانے کی اجازت ہے وہاں طریق غیر المسلمین الگ لکھا ہوتا. مسلمان اس طرف نہیں جا سکتا، غیر مسلم اگر جاتا تو اس طرف جائے. پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا. تو حضور نے یقین کیا کہ نہیں کیا؟ سوچیں آپ. رسول اللہ نے یقین فرمایا کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا، تبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کر کے ان سے بیعت لی ہے. کچھ سمجھ میں آئی بات میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ سب کچھ جاننے والی ذات صرف اللہ کی ہے. اور نبی غیب جانتے ہوتے تو یہ سارا معاملہ ہوتا ہی نہ. سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ. اور جب عثمان کی شہادت کی جھوٹی خبر پھیلی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اطلاع دینا چاہتے دے نہیں سکتے تھے. وحی کے ذریعے کہ فکر نہ کریں عثمان زندہ ہے، یہ کاوش نہ کریں، اللہ تیری شان پر قربان جائیں. اللہ کیا اپنی رحمتیں دینا چاہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھوٹی خبر ملی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مان لیا، سب صحابہ کرام نے سچا مان لیا. حضور نے عثمان کا قصاص لینے کے لیے درخت کے نیچے بیعت لی، اللہ نے اس پر پھر رضا کے پروانے بھی دے دیے. کیا شان ہے عثمان کی. اور لقد
لقد پکی بات ہے، یقینی بات ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے کہ میں راضی ہو گئے ایمان والوں سے، ایمان والوں کی ایمان پر مہر بھی لگا دی۔ وہ 1,500 صحابہ کرام کے فعالم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر جو صداقت اور سچائی تھے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ اسی مقام پر ایک معاہدہ ہوا تھا، انہوں نے کہا ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آئندہ سال آ کر عمرہ کر لیں۔ یہ اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی کہ عثمان حیات ہیں۔ معاہدہ یہ ہوا کہ ہمارا کوئی آدمی آپ کے پاس مدینہ میں چلا جائے گا وہ واپس کرنا پڑے گا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ کا کوئی آدمی ادھر آ جائے گا ہم واپس نہیں کریں گے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ صحابہ اکرام حیران ہو کر فاروق اعظم جیسا جلالی آدمی، یا رسول اللہ، یہ دب کر صلح کرنے اور معاہدہ کرنے کا کیا مطلب؟ حضور نے فرمایا میں خدا کا پیغمبر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کی فراست پہ قربان جائیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ یہ کیسا معاہدہ ہے؟ فرمایا یہاں سے جو چلا جائے گا وہ واپس کرنا پڑے گا، اس لیے جو ہماری طرف جائے گا وہ پکا مسلمان ہو کر جائے گا، واپس بھی اگر آئے گا تو اس کو کچھ نہ کچھ تکلیف ہو کر اسلام میں تکلیف اٹھانے والی بات ہے، وہ ہوگا ہمارا ہی، لیکن جو ہمیں چھوڑ کر ادھر آ جائے گا اس کو واپس ہم کیوں لیں، وہ ہمارا کس کام کا ہے؟ پیغمبر کی فراست پہ قربان جائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فیصلے کے مطابق عمرہ فرمایا، چلے گئے۔ اور پھر بہت ساری وہ نعمتیں جس کا تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن میں کیا ہے وہ مسلمانوں کو ملی، اور سن 8 ہجری کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان کے ساتھ تشریف لائے، صحابہ سمیت خانہ کعبہ میں داخل ہوئے بیت اللہ، اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب مشرکین گردنیں جھکی ہوئی ہیں، کہاں وہ وقت بیت اللہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں، اور کہاں وہ وقت کہ کوئی اف نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خانہ کعبہ میں جا کر پناہ لے لے گا ہم اس کو پناہ دے دیں گے۔ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا ہم اس کو پناہ دے دیں گے۔ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا ہم اس کو بھی پناہ دے دیں گے۔ اس وقت ابو سفیان مشرک تھے۔ جانتے ہیں ابو سفیان کون ہے؟ اگر کسی دوست کے ذہن میں ان کے بارے میں کوئی ایسا شک ہے تو ذکر کر دیں تاکہ میں اس کی اظہار کر دوں۔ حضرت عثمان مشرکین کے ایک لیڈر تھے، لیکن ابو سفیان مشرکین کے ایک لیڈر تھے، اور اسی طرح کے یہ بڑے لیڈر تھے جس طرح ابو جہل مشرکین کا لیڈر تھا، لیکن ابو جہل کمینہ لیڈر تھا اور یہ شریف لیڈر تھا، یہ فرق سمجھیں۔ اور اس کی شرافت کا حال یہ ہے کہ مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تشدد ہوتا اور جب کوئی شکل نہ بنتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے ابو سفیان کے گھر جا پناہ لے لیتے۔ ابو سفیان اس وقت مشرک تھا، اس کا سارا گھرانہ مشرک تھا۔ میں آپ حضرات توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ یہ کیسا مخالف ہے بھی لیڈر مشرک قوم کا، لیکن ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پورے سکون کے ساتھ
امن لے رہے ہیں اور ان کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں اور نہ خطرہ ہوا. تو اس فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ نے فرمایا من دخل دار ابا سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر جا کر امن لے لے گا میں اس کو امن دے دوں گا. بیت اللہ میں ایک جگہ لے لے میں اس کو امن دے دوں گا. گھر کا دروازہ بند کر کے اس کو امن ہے. ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو جائے گا اس کو امن مل جائے گا. یہی ابو سفیان ہے جو خاندانی طور پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے. یہی ابو سفیان ہے جو بعد میں مسلمان ہو، اسی موقع پر مسلمان ہوئے، اس کا سارا گھرانہ مسلمان ہوا. یہی ابو سفیان ہے جو سیدنا معاویہ کے والد ہیں. یہی ابو سفیان ہے جو حضرت معاویہ کے بڑے بھائی، نام یاد ہے آپ کو؟ بڑے بھائی کا نام یزید تھا، یزید بن ابو سفیان. یزید کا نام سن کر آج کل لوگوں کو بہت، ایک یزید وہ ہے جو حضرت معاویہ کے بیٹے ہیں، وہ ابو سفیان کے پوتے ہیں. ایک یزید وہ ہے جو حضرت معاویہ کے بڑے بھائی ہیں، ملک شام کے پہلے گورنر ہیں. یہ سارا گھرانہ مسلمان ہو جاتا ہے. اور ایسے اس موقع پر ایک بات آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں. ممکن ہے بہت ساری باتیں ہمارے جاہل مبلغ بے خبر اغیار کے پھیلائے ہوئے غلط اثرات سے متاثر گلے پھاڑ پھاڑ کر جھوٹی باتیں بیان کرتے ہیں. مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی، ہوں تو میں طالب علم، لیکن کوئی بات بھی بغیر تحقیق کا نہیں کرتا. اور آج تک الحمدللہ اتنا عرصہ گزر چکا ہے، آپ حضرات اللہ آپ کو سلامت رکھے، ایک مدت سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، آج تک بد سے بدتر مخالف میری کسی بات پر نکیر کر کے مجھے نشان نہیں بنا سکا کہ اپنی فلاں بات جو کہی تھی بغیر تحقیق کہی تھی. اس موقع پر جو خواتین ایمان لانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان کی بیعت کی تھی، ان بیعت کرنے والوں میں حضرت ابو سفیان کی بیوی بھی تھی رضی اللہ تعالی عنہا و عنہم. سیدنا معاویہ کی والدہ تھی سیدہ ام حبیبہ. جانتے ہیں ام حبیبہ کو؟ یہ کون ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ مقدسہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں. چلتے ہوئے ایک بات کہہ دیتا ہوں، ایک بھی ہاشمی خاتون رسول اللہ کی زوجیت میں نہیں آئی، لیکن بنو امیہ کے سردار کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو خواتین ایمان قبول کرنے کے لیے بیعت کرنے کے لیے تشریف لیں، ان میں ابو سفیان کی بیوی بھی تھی، سیدنا معاویہ کی والدہ. ان کا نام کیا تھا؟ ہند، جس کو جاہل ملاؤں نے ہندا ہندا کہا. ہند نام تھا. یہ ہند نام اس زمانے میں بہت تھے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن کا نام بھی ہند تھا، ان کا نام بھی ہند تھا، اور بہت ساری. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو بیعت لی ایمان کی، شرک نہیں کریں گی ٹھیک ہے، زنا نہیں کریں گی ٹھیک ہے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ کوئی شریف عورت زنا بھی کر سکتی ہے؟ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے، مشرک ہیں، اب ایمان لا رہی ہیں. لیکن ان کو یہ بات سن کر، یہ قرآن کریم میں آتا ہے، یواجن اللہ یشرکن باللہ ولا یسرقن ولا یزنین، کہ آپ کے ہاتھ بیعت کرنے آئیں گی، شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی. تو زنا کا لفظ جب سمایا تو حضرت ہند بولی یا رسول اللہ کوئی شریف عورت زنا بھی کرتی ہے؟ ذرا اپنے چشم تصور سے دیکھیے میرے دوستو، مشرکہ ہے، ابھی اسلام لا رہی ہے، ایک مشرک کی بیوی ہے، مشرک لیڈر کی بیوی ہے.
خاندانی طور پر مشرکہ ہے، لیکن اپنے کردار کے اعتبار سے اتنی مقدس ہے کہ حیران ہو کر پوچھتی کہ کوئی شریف عورت زنا بھی کر سکتی ہے؟ ایک بات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کی آیت کے حوالے سے، چوری نہیں کریں گی، انہوں نے بات پوچھ لی، یا رسول اللہ میرے شوہر ابو سفیان ذرا کنجوس، بعض اوقات بچوں کی ضرورت کے لیے مجھے ان کی اجازت سے بغیر ان کے مال میں سے لینا پڑتا ہے، اجازت ہے؟ حضور نے فرمایا اس کی اجازت ہے۔ یہ وہ خاتون ہیں سیدنا معاویہ کی والدہ، سیدہ ام حبیبہ کی والدہ، سیدنا ابو سفیان کی بیوی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس۔ ان کے بارے میں مشرکین تو خیر جو کچھ بھونکتے تھے، آج کے جو بھونکنے والے بھونک رہے ہیں کہ انہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا۔ یاد ہے کچھ؟ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ حضرت حمزہ کب شہید ہوئے؟ غزوہ احد میں۔ حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے اور ان کے پھوپھی زاد عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں شہید ہوئے، اور ان دونوں کا جسم کے ٹکڑے کیے گئے، سینے چاک کیے گئے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سینہ چاک گیا تو اس کی تہمت حضرت ہند پر لگئی۔ خدا کی کروڑ لعنتیں ان پر ہوں۔ اس بیعت کے اندر ایک لفظ قرآن کی ولا یقتلن اولادہن، اپنے اولاد کو قتل نہیں کریں گی، یعنی بیعت کریں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ہم نے بچے جوان کیے اور ہمارے بچے جو ہے آپ کے ساتھ مل کر قتل ہو گئے، ہم کیوں قتل کریں گے؟ اگر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ چبایا ہوتا، کاٹا ہوتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم کس منہ سے بات کر رہی ہوتا؟ ہمارے منہ سے تو اب بھی میرے چچا کے کلیجہ چبانے کی بو آ رہی ہے۔ مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی بات نہیں فرمائی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ان پر ایک تہمت، ایک بہتان ہے، اور وہ سب وہ لعنتی لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو بکتے ہیں، بھونکتے ہیں، خصوصاً بنو امیہ کو، یہ انہی کی بکواس ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مقدس ہیں، ابو سفیان بھی مقدس ہیں، ان کا سارا گھرانہ مقدس ہے۔ میں آپ حضرات کی طرف توجہ اس میں حضور کرام، ممکن ہے آپ حضرات نے کچھ سنا ہو، نام نہاد سنی مولوی، نام نہاد، صرف زبانی بکواس ہی نہیں کرتے، تحریروں کے اندر بکواس بھی کی ہے انہوں نے۔ میں ان کو سنی نہیں مانتا۔ اہل سنت والجماعت وہ جو خدا کے قرآن کے راستے میں چلتے ہیں، محمد مصطفیٰ کی پاکیزہ تعلیمات مطابق چلتے ہیں۔ اور ایک آیت جس کی ہمیشہ ہی آپ کی طرف توجہ دلاتا ہوں، یہی سورہ مبارکہ جس کی تلاوت میں نے کی تھی، اس کے آخر کے اندر آتا محمد الرسول اللہ، حضرت محمد اللہ کا رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں یعنی صحابہ اکرام، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، کافروں کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرتے، رحماء بینہم، آپس میں بہت پیار کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ نے مہر لگا دی صحابہ اکرام کے بارے میں۔ دنیا ساری بھونکتی رہے کتے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ محمد کے ساتھی وہ صرف کفار کے مقابلے میں سخت ہیں، آپس میں نہیں لڑتے، رحماء، آپس میں پیار کرنے والے ہیں۔ ہر تاریخ کی کتاب کو آگ میں ڈالا جا سکتا ہے، جوتوں کے نوک میں رکھا جا سکتا ہے، سوائے اللہ کے قرآن کے۔ قرآن ایک سچائی ہے جو بارگاہ خداوندی سے آئی، جہاں جھوٹ کا کوئی امکان اور احتمال نہیں ہے، لیکن تاریخ کی کتاب میں بے شمار بکواسات موجود ہیں۔ ایک طالب علم ہے، اسی سے بات کر رہا ہوں، میرے پاس کتابیں ہیں،
بہت خرافات میں نے ان دیکھی، اور میں شرح صدر کے ساتھ بات کر رہا ہوں، بات وہی سچ ہے جو اللہ کی کتاب کے اندر ہے، بات وہی سچ ہے جو اللہ کی کتاب کے اندر ہے، باقی قرآن کے مقابلے میں جو چیز آئے گا سب جھوٹ اور فراڈ ہے۔ صحابہ اکرام آپس میں دشمن نہیں تھے، ایک دوسرے سے پیار کرنے والے تھے، اس کی اطلاع خالق کائنات نے ہم کو دی ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد، ان کے بارے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، لَيَدْخُلُنَّ بِشَفَاعَةِ عثمان 70,000، 70,000 آدمی گناہ گار ان کی سفارت حضرت عثمان کریں گے، یہ جنت میں جائیں گے، جو اس سے پہلے اپنے اعمال کے وجہ سے جہنمی بن چکے تھے، حضرت عثمان شفاعت کریں گے، یہ 70,000 کی وہ جنت میں جائیں گے۔ ابن عساکر نے لکھا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چندے کی اپیل فرمائی، بڑا مشکل وقت تھا صحابہ اکرام پر، مجاہدین پر، بہت بڑے دشمن کے ساتھ مقابلہ میں کرنے جا رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپیل فرمائی تو عثمان کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ 100 اونٹ مال و اسباب سمیت خدا کی راہ میں دیتا ہوں۔ دوبارہ جب رسول اللہ نے فرمایا، پھر فرمایا 100 اونٹ مال و اسباب سمیت خدا کی راہ میں دیتا ہوں۔ سبارہ پہ عثمان کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ 100 اونٹ، 300 اونٹ بھرے ہوئے سامان کے ساتھ عثمان رضی اللہ عنہ اللہ کی راہ میں پیش کیے خدا کے پیغمبر۔ اور تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اپیل کی، تو پھر 1,000 دینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں لے جا کر پھینکتے تھے۔ اللہ کا پاک پیغمبر ان دیناروں میں ہاتھ مار رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، اے عثمان آج کے بعد جو مرضی کر تو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حدیث کے اندر آتا ہے ترمذی، عثمان تستحیہ الملائکہ، عثمان سے تو خدا کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد تھے، یہ تو آپ کے علم میں آ ہی گیا ہے۔ پہلی صاحبزادی کے انتقال کے بعد جب عثمان پریشان رہنے لگے کہ حضور سے میرا رشتہ ٹوٹ گیا، تو اللہ کے پیغمبر نے اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم ان کے نکاح میں دی اور فرمایا، ما زوجت ام کلثوم الا بوحی من السماء، آسمان والے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ اپنی دوسری بیٹی عثمان کے نکاح میں دے دیں۔ عثمان کا کیا مقام تھا اللہ کے نزدیک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے کہ اپنی دوسری بیٹی عثمان کو دے دیں۔ جب اس کا انتقال ہے تو حضور نے فرمایا، میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا، اس کی کائنات انسانی میں کوئی مثال بھی نہیں ملتی۔ مدنی زندگی کے اندر ایک دفعہ قحط کی شکل پیدا ہوئی۔ عثمان چونکہ تاجر تھے بہت بڑے، دوسرے ملکوں سے غذائی اجناس جو ہے مدینہ طیبہ میں لاتے تھے، بیچتے تھے۔ اس موقع پر جب قحط کی شکل میں کئی اونٹ ان کے سامان سے بھرے ہوئے ملک شام سے آئے، تو مدینہ طیبہ کے تاجر اکٹھے ہو گئے ان کے پاس کہ ہم پر بیچیں۔ انہوں نے فرمایا کتنے، پوچھا کتنے دو گے، انہوں نے کہا اتنے دیں گے، فرمایا نہیں میں اس سے زیادہ لوں گا۔ کرتے کرتے اتنا ریٹ بتا دیا عثمان نے کہ وہ سب کے سب ہاتھ کھڑے کر کے کہ ہم نہیں خرید سکتے، بھوکے ضرور ہیں لیکن خرید نہیں سکتے۔ فرمایا آگاہ رہو، میں تم کو آگاہ بنا کر کہتا ہوں یہ سب کا سب مدینہ کے مسلمان پر میں نے وقف کر دیا ہے۔ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے
عثمان کی خوبیوں کا ذکر کر 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 کے انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یا اللہ کیا انسان بنایا تھا. اللہ. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی اپنی زوجہ مطہرہ سرور کائنات سرسوی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اس موقع پر حضور نے فرمایا ان عثمان الاول من حاضر الی اللہ بآلہ بعد لوط علیہ السلام خدا کے پیغمبر گزرے ہیں، ان کو ایک دفعہ کہیں ہجرت کرنا پڑی اپنی اہلیہ سمیت، اس کے بعد آج تک کسی انسان کو اپنی بیوی سمیت ہجرت نہیں کرنی سوائے عثمان کر دیا. اور ایک حدیث کے اندر عثمان ولی فی دنیا والآخرہ، عثمان دنیا میں بھی میرا دوست ہے اور آخرت میں میرا دوست ہوگا. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدنی زندگی کی بات ہے، احد پہاڑ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے اور اس وقت آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے، حضرت عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان تھے. تو پہاڑ میں حرکت پیدا ہوئی جس زلزلے کی شکل ہوتی ہے. تو حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر ٹھوکر ماری اور الفاظ یہ علیک یا سبی سا کے ساتھ، اس کا یہ نام بھی تھا انما علیک نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر خدا کا نبی کھڑا ہے اور ایک صدیق کھڑا ہے بکر صدیق، اور دو شہید ہیں، ایک شہید حضرت فاروق اعظم اور دوسرے شہید عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عثمان کی کس کس خوبی کا ذکر کرو خدا کے قسم، انسان حیران رہ جاتا ہے، حیران رہ جاتا ہے. تھے تو یہ انسان لیکن رش کے ملائکہ تھے. جو یہ ایمان لائے تو ان کے چچا نے ان کو گرفتار کر کے باندھ کر کہا کہ میں تمہیں کھولوں گا نہیں، تم ایمان اسلام قبول کر لیا اپنے باپ دادا کا مذہب کے خلاف. انہوں نے کہا جان جا سکتی ہے لیکن اب ایمان نہیں چھوڑ سکتا میں. یہ آپ کے علم میں ہے کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب پر جو 6 صحابہ کرام ایمان لائے تھا ان میں سے ابو بکر صدیق سب سے حضرت عثمان سب سے پہلے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ 6 صحابہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے. علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی سب سے پہلے سیدہ خدیجہ تھیں، کیونکہ جب غار حرا سے واپس آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب کچھ بتا دیا کہ مجھ پر خدا کا فرشتہ اس انداز سے میرے سے گفتگو کی ہے، تو ان کو پہلے سے اندازہ تھا کہ خدا کے نبی ہیں. سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لے آئیں. اور پھر دوسرے نمبر پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گھر کے اندر حضرت خدیجہ ایمان لائیں، باہر نکلا وہ صدیق ایمان لائے، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی 3 صاحبزادی بھی ایمان لائیں. سیدہ زینب جن کا تذکرہ کتابوں میں نہیں ہوتا بلکہ عام طور پر جو میری طرح کے نام نہاد مبلغ ہوتے ہیں وہ ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا اس بات کا. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی امی کے ساتھ ایمان لائیں، سیدہ رقیہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ ایمان لائیں، سیدہ ام کلثوم بھی اپنی والدہ کے ساتھ ایمان لائیں. غالباً اس وقت سیدہ فاطمہ چھوٹی تھی. اور پھر
سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے. 5ویں یا 6 نمبر پر ان کا ذکر آتا ہے ایمان لانے والا، لیکن اس کو ذکر نہیں کیا جاتا. اس قدر بددیانتی اور خیانت ہے، اتنی خیانت ہے کہ میں اس کا اندازہ نہیں کر سکتا. پھر اس شخص نے پوری زندگی آخری سانس تک اللہ کے پیغمبر پر قربان کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر مرنے والے تھے. میرے نبی، میرے آقا کی خواہش کیا ہے، اس وقت ان کی سوچ کیا ہے، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی تھی وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مطابق چلتے تھے. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ عثمان بن امیہ میں سے تھے جن کو گالیاں دیتے ہوئے لوگ تھکتے نہیں. صحابہ اکرام میں سے جو 4 صحابہ ہیں خلفاء راشدین جن کو کہا جاتا ہے، ان میں سے بڑے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا قبیلہ تھا بنو تیم. اور دوسرے بڑے صحابی ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قبیلہ تھا بنو عدی. اور تیسرے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنو امیہ میں سے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں بھی رہے، ان کے چچا کا بیٹا تھے، اس لیے وہ ہاشمی ہیں. لیکن پہلے 3 بڑے صحابہ جو ہیں وہ ہاشمی بھی نہیں ہیں. ایک کا قبیلہ بنو تیم میں سے ہیں، ایک بنو عدی میں سے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سن چکے ہیں کہ بنو امیہ میں سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ بات بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو امیہ کے لوگوں کو مختلف صوبوں کا گورنر بنایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اتنے گورنر کسی اور قبیلے کے لوگ مختلف صوبوں نہیں بنائے جیسے بنو امیہ میں سے بنائے گئے. یہ اعتماد کی بات ہے. اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.25 سال تک ان کی خلافت کا زمانہ ہے. تقریباً 11 لاکھ مربع میل تک اسلامی مملکت کا رقبہ پھیلا. اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا 10 سالہ خلافت کا زمانہ ہے. 25 لاکھ مربع میل تک اسلامی مملکت کا رقبہ پھیلا ہے. صحابہ کرام نے یہ کام کیا. اور اس کے بعد سیدنا عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس اسلامی مملکت کو 25 لاکھ سے اٹھا کر 35 لاکھ تک پہنچایا. اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے زمانے میں کوئی بھی فتوحات نہیں ہوئی، سرے سے بھی نہیں. یوں سمجھیں کہ 1 انچ زمین بھی اسلامی مملکت میں شامل نہیں ہوئی. لیکن اس کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنو امیہ میں سے تھے، جب اسلامی خلافت پر آئے تو انہوں نے 35 لاکھ سے اٹھا کر 65 لاکھ مربع میل تک پہنچایا. اس کی کوئی مثال اس کے بعد آج تک نہیں ملتی. دوستو، آپ کا پاکستان کتنے لاکھ مربع میل ہوگا؟ نہیں، تھوڑا ہے. 8 لاکھ نہیں. کلو میٹر ہو سکتا ہے، مربع میل نہیں ہو سکتا. اسلامی ممالک میں سب سے بڑا ملک سوڈان تھا جو 2 ٹکڑے ہو چکا ہے. اس کے بعد پھر لیبیا اور سعودی عرب، وہ ہم سے کو 3-4 گنا بڑے ہیں، لیکن اتنے بڑے نہیں جتنے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسلامی مملکت پھیلایا تھا. اس کی کوئی مثال اس کے بعد آج تک نہیں ملتی. یہاں چلتے ہوئے ایک بات کہہ دیتا ہوں، اسلامی بحریہ کے بانی حضرت معاویہ ہیں. یہ سن لیں اچھی طرح. اس سے پہلے رومی اس پر چھائے ہوئے تھے اور ان کے بحری بیڑے جو ہے کام کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے مشکلات تھیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بحری بیڑا تیار کیا. پھر میں کتابوں کا میں نے پڑھا ہے
1700 جنگی جہاز 1700 جنگی جہاز حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بحری بیڑیا کے اندر شامل کیے. اس کے ساتھ اس کی کوئی مثال بھی دنیا میں نہیں ملتی. آپ مجموعی طور پر ان اموی خلفاء حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کی مثال لے لیں تو اس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ملتی. بات حضرت عثمان کی ہو رہی تھی، کوئی چیزیں میرے ذہن میں کھٹک رہی تھی، پچھلے جمعے آپ حضرات کے لیے میں نے بیان کر دیا تھا، لیکن وہ ساری باتیں اب بھی بیان نہیں ہوئی. لیکن میں چاہتا ہوں کچھ نہ کچھ آپ حضرات کی سماعت تک پہنچ چکی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دورہ نامات سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ میں سے تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر انہوں نے خوش کیا اپنی زندگی کے اندر کہ اس کی کوئی مثال بھی، ابو بکر صدیق کو ایک طرف کر لیا جائے اور کوئی مثال پوری امت کے اندر نہیں ملتی. مدینہ طیبہ کے اندر مسلمانوں پر پانی کی قلت ہے، یہودی پانی نہیں دے رہے، کنویں پر قبضہ ان کا ہے، اور عثمان نے وہ سارے کا سارا خرید کے مسلمانوں پر وقف کر دیا. مسجد نبوی تنگ ہے، اس کے ارد گرد زمین تھی، زمین کا مالک بڑی رقم مانگتا تھا، عثمان نے اپنی جیب سے رقم دینے کے بعد اس کو شامل کر دیا. آج بھی مسجد نبوی کے اندر وہ حصہ شامل ہے. عثمان کی کس کس خوبی کا ذکر کریں گے میرے دوست اور بزرگوں؟ بس میں نے صاحب آپ حضرات کو تبلیغ موصول کرانی تھی کہ صحابہ کرام میں سب کے سب ان کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک انفرادی خصوصیت عطا فرمائی تھی جس کی کوئی مثال بھی کہیں نہیں ملتی. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.